کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق کو روک سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا فرمان، اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ وہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے کیوں نہ اٹھائے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والوں بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہارے ہر مشکل آسان کر دے گا۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئی ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے، اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ پاک محبت، جب آپس آپ میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے محفوظ فرما جو ہمارے اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کی گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ آج کی بات، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق، زندگی میں اگر آپ کی انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک
کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو مقام عطا کرے گا جو زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ کسی کے نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھے، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بیوقوف کا خزانہ ہے، عربی کی کہاوت ہے۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصے میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کریں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں ختم کر دے اور زندگی میں آسانیوں والے راستے پیدا فرما، آمین۔ ناکامی بھی کامیابی ہی ہے اگر اس سے کچھ سیکھا جائے تو۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں، جاپانی کہاوت ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہو تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتے، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارے سانسیں تک پھیلا دیتے ہیں۔ شرک سے بچو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھا لے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہے تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، محسن لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدل لے گی۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے، عربی کہاوت ہے۔ جو لوگ اپنے سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبلے سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔